أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو ان کی طلب کے باغیچے سے کہیں اچھا باغ آپ کو عطا فرما دے گا جس کے نیچے مسلسل نہریں بہتی ہوں گی اور آپ کو بڑے بڑے عالی شان محل بھی عطا فرما دے گا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھ رکھا ہے اور جس کسی نے قیامت کی اس گھڑی کو جھٹلایا ہم نے ایسے کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جہنم کی آگ جیسے ہی ان کو دور سے دیکھے گی اس کے غصے اور جوش کی بھیانک آوازیں ان کو سننے میں آ رہی ہوں گی اور جب اس جہنم میں ایک ایک زنجیر میں کئی کئی کو ساتھ باندھ کر تنگ جگہ میں جھونک دیا جائے گا تو وہاں موت اور ہلاکت کو پکارتے ہوں گے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کی طلب نہ کرو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو آپ ان سے کہو کہ جہنم کی یہ بدبختی اچھی یا سدا رہنے کی وہ جنت اچھی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو اعمال کی جزا اور قیام گاہ کے لحاظ سے سب سے بہتر جگہ ہے ان کی ضرورت کی ہر چیز وہاں جب چاہیں گے مل جائے گی اور ہمیشہ رہنے کا بھی انہیں شرف حاصل ہوگا یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جو اس قابل ہے کہ بندہ اپنی عرضی پیش کر کے مانگ سکتا ہے اور جس دن وہ ان سب کو جمع کر لے گا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کو بھی جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود ہی سیدھی راہ چھوڑ کر بہک گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ تو بے عیب ہے پاک ہے بھلا ہماری یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ تیرے سوا ہم دوسروں کو اولیاء بنا کر ان کو گمراہ کرتے لیکن جب تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی عطا فرمایا یہ ہے ناشکرے تیری نصیحت کو بھول بھال کر نظر انداز کر بیٹھے اور اب ہلاک و برباد ہونے والی قوم بن کر حشر کے میدان میں بے سہارا کھڑے ہیں جو کچھ تم بکواس کرتے تھے کہ تمہارے شریکوں نے تمہارے منہ پر اسے جھٹلا دیا اب آج تم ایسے بے سہارا ہو کہ عذاب کو ٹال بھی نہیں سکتے یہاں سے سرک بھی نہیں سکتے اور کوئی تمہاری مدد کو بھی آنے والا نہیں اور تم میں جو ستمگار ظالم ہوگا اسے تو ہم اور بھی بڑا عذاب دیں گے آپ کے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنایا ہے تو پھر کیا تم لوگ آزمائش میں جی کو تھام کر صبر کرو گے اور آپ کا رب ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے